سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، ماہ جمادی الاول کا یہ تیسرا جمعۃ المبارک ہے، اور آج کے جمعہ میں ہمارا موضوع ہے 100 سالہ قدیمی قادری مسجد۔ 100 سالہ قدیمی قادری مسجد، یہ وہی قادری مسجد ہے جس میں آپ اور ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے۔ چونکہ اس مسجد کی تعمیر کو، بنیاد کو ہوئے جب تعمیر ہوئی 1921 اور 2021، اللہ کے فضل و کرم سے 100 سال مکمل ہوئے، تو بدھ کو عشاء کے بعد عظیم اجتماع ہوا۔ علماء کرام متعدد تشریف لائے اور اس مسجد اور خانقاہ قادریہ علمیہ کے بارے میں تعریفی کلمات ادا کیے، اور پھر گزشتہ شب بانی قادری مسجد، اس فقیر کے جد امجد شمس الفقراء ابو الرجاء علامہ الشاہ محمد غلام رسول القادری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی تقریب تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے والد ماجد حضرت مولانا صاحبزادہ محمد علم الدین القادری علمی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی عرس ہی کی محفل تھی، کیونکہ دونوں کا وصال اسی مہینے میں ہوا۔ ایک 18 جمادی الاول جد امجد کی تاریخ وصال، اور میرے والد ماجد کی 25 جمادی الاول۔ تو یہ دونوں محافل الحمدللہ بخیر و خوبی، بارونق اور با فیض و برکت اور با ادب، تینوں طرح سے یہ دونوں محافل اللہ کے فضل و کرم سے ہو چکی۔ لیکن آج کے جمعۃ المبارک میں خاص طور سے میں صرف اس قدیمی مسجد کے حوالے سے تاریخی جملے، تاریخی باتیں، کلمات مختصراً ادا کر رہا ہوں۔ یہ قادری مسجد 1914 میں جرمنی کی جنگ ہوئی تھی، جنگ جرمنی کہلاتی ہے۔ اس دوران میں مسلمان فوجیوں نے نماز کے لیے ایک جگہ گارے مٹی کی مسجد کی صورت میں یہاں قائم کی تھی، جس میں وہ مسلمان فوجی نمازیں ادا کرتے تھے۔ لیکن 1918 میں جب جرمنی کی جنگ ختم ہو گئی تو فوجی کیمپ خالی ہو گئے، اس بنا پر یہ مسجد ویران ہو گئی، کیونکہ فوجی یہاں سے چلے گئے، مسلمان فوجی بھی یہاں سے چلے گئے، تو مسجد بالکل ویران تھی۔ اس وقت میرے جد امجد نے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ الہام کیا، القاء کیا، اور ان کی توجہ اس طرف آئی، تو انہوں نے محکمہ کنٹونمنٹ بورڈ سے، کیونکہ یہ علاقہ کنٹونمنٹ بورڈ کا علاقہ ہے، ان سے اس جگہ کو اپنی تحویل میں لیا، اور اس جگہ مسجد اس کو آباد کیا، اسی جگہ کو آباد کیا۔ لیکن پھر وہ چھوٹی جگہ تھی، وہ بھی منہدم ہو گئی،
تو 1921 میں میرے جد امجد بانی قادری مسجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول القادری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسجد کی تعمیر شروع کی، یعنی نئے سرے سے بنیاد رکھی۔ تو اس وقت ماحول آمنے سامنے کا جو ہم نے سنا وہ ایسا تھا کہ جنگل کی طرح تھا، آبادی بھی کم تھی کراچی کی، ظاہر ہے کہ پاکستان بننے سے بہت پہلے کی بات ہے، اس وقت تو سب پورا ہندوستان ہی تھا۔ تو اس وقت یہ مسجد کی تعمیر کا ارادہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موجودہ اس وقت کے دور میں جتنا ممکن ہو سکا اس مسجد کی تعمیر فرمائی۔ تو میرے جد امجد کے زمانے میں یہ مسجد اندر والا حصہ جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اتنا بڑا نہیں تھا، مختصر تھا، باہر کا صحن تھا وہ بھی مختصر تھا، پھر اس کے بعد صحن تھا، الغرض کے بڑی مسجد نہ تھی، لیکن اس مسجد میں الحمدللہ اس وقت سے نماز جمعہ بھی شروع ہوا اور نمازیں بھی ہوتی رہیں اور ذکر اللہ کی محافل اس فقیر کے جد امجد نے یہاں پر اس کا انعقاد کیا اور حلقہ ذکر اللہ قادریہ غوثیہ کی بنیاد یہاں پر ڈالی۔ اس وقت میرے جد امجد کا قیام یہاں نہ تھا، اس مسجد کے برابر قیام نہ تھا، بلکہ آپ صدر کی جامع مسجد قصابان میں جس میں آپ کے والد ماجد حضرت مولانا الحاج حافظ علم الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ برسوں امامت خطابت فرماتے رہے، ان کے انتقال کے بعد میرے جد امجد وہاں پر امامت خطابت کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ تو 1937 میں آپ نے باقاعدہ اس مسجد سے خطابت امامت چھوڑی اور اس مسجد کے احاطے میں رہائش اختیار کی، اور پھر اس مسجد کو باقاعدہ رونق اور زیادہ ملی اور یہ مسجد اللہ کے فضل و کرم سے آباد ہوتی رہی اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت سے آباد ہے۔ آج 100 سال کا عرصہ گزر رہا ہے۔ چنانچہ باقاعدہ طور پر یہ جگہ مسجد کے لیے الاٹ ہوئی، لیز اس کی باقاعدہ منظور ہوئی، اور اس کے بعد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر امامت خطابت کے فرائض انجام دینا شروع کر دیے، کیونکہ مسجد قصابان سے چھوڑ دیا صدر سے اور یہاں پر رہائش بھی اختیار کی اور یہیں پر امامت خطابت شروع کی، اور طویل عرصے تک اس مسجد میں امامت و خطابت اعزازی طور پر ادا کرتے رہے۔ اہل حلقہ ان کے تعاون سے اس مسجد کو رونق بخشی اور تعمیر میں اس کے حصہ لیا۔ اس زمانے میں جب یہ مسجد آباد ہو رہی تھی، نئی تعمیر ہو رہی تھی، تو میرے والد ماجد مولانا صاحبزادہ علم الدین القادری رحمۃ اللہ علیہ نے جب لکھنا لکھانا شروع کر دیا تھا تو اس مسجد کی تعمیر کے حوالے سے انہوں نے اشعار بھی لکھے لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے
کہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا جائے. اور بانی قادری مسجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اشعار لکھے مختلف عنوانات سے، اور چند اشعار میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بانی قادری مسجد کے لکھے ہوئے. ہے یہ تم کو اے گروہ مومنی دعوت خیرات رب العالمین. اے مومنین، اے ایمان والو، تمہیں یہ دعوت ہے، دعوت خیر ہے یہ تم کو اے گروہ مومنی دعوت خیرات رب العالمین. خدمت مسجد میں ہے جو خوش نصیب، اس سے خوش اللہ ہے اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد کی خدمت کی طرف لوگوں کو ابھارا، دعوت دی، ترغیب دی کہ مسجد کی خدمت بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے. مسجد کی خدمت میں بہت سارے کام آ جاتے ہیں. یہ جو میں کر رہا ہوں یہ بھی مسجد کی خدمت ہے، ممبر و محراب کے ذریعے. بڑی افضل خدمت ہے جسے اللہ نصیب کرے. مسجد کی کوئی صفائی کرتا ہو یہ بھی مسجد کی خدمت ہے. کوئی دریا بچھاتا ہو، کوئی دریا اٹھاتا ہو، یہ بھی مسجد کی خدمت ہے. اور کوئی مسجد کا کوئی بھی کام جو مسجد سے ریلیٹڈ ہو، متعلقہ، جس میں مسجد کے آباد کرنے کی نیت سے کوئی کام ہو. اب وہ مالی طور پر بھی ہو سکتا ہے اور جانی طور پر بھی ہو سکتا ہے، جس پہ کوئی مال خرچ نہیں ہوتا. جیسے کوئی صفائی کر رہا ہے تو اس میں کوئی مال تو نہیں خرچ ہو رہا نا، تو وہ خدمت ہے. تو مسجد کی خدمت مختلف طریقوں سے ہوتی ہے اور وہ بڑا باعث اجر و ثواب ہے. تو کیا فرمایا؟ خدمت مسجد میں ہے جو خوش نصیب، اس سے خوش اللہ ہے اور اس کا حبیب. کہہ دو ان سے جو ہو خواہان بہشت، خدمت مسجد ہے سامان بہشت. کہہ دو ان سے جو جنت کے طلبگار ہیں، جو بہشت کے خواہش مند ہیں، کہ خدمت مسجد ہے سامان بہشت. کہ مسجد کی خدمت جو ہے وہ جنت کا سامان ہے، اسباب ہیں جنت کے. جنت حاصل کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسجد کی خدمت کی جائے. اے مسلمان اس سے تو آگاہ ہو، دو جہاں میں تجھ سے خوش اللہ ہو. ایک اور بات، بڑی اہم بات ہے یہ بھی. روشنی جو کوئی مسجد میں کرے، قبر اس کی حشر تک روشن رہے. سبحان اللہ. مسجد کے آبادی میں سے ایک اس کی آبادی رونق، روشنی ہے، روشنی. صحابہ کرام نے مسجد نبوی میں قندیلیں جلائیں، روشنی کی. یہ سنت صحابہ ہے، سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. روشنی جو کوئی مسجد میں کرے، قبر اس کی حشر تک روشن رہے. بانی قادری مسجد نے ایک مرتبہ ایک صاحب کو دعا دی. ان کی آواز موجود ہے میرے جد امجد کی، کہ کسی شخص نے ان سے کہا کہ حضرت میری خواہش ہے کہ میں مسجد میں روشنی کا بل، بجلی کا بل وہ ادا کروں گا. تو حضرت نے اس کی تعریف کی، بہت پرانی بات ہے، اور اس کو دعا دی کہ انہوں نے یہ ارادہ کیا اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے. روشنی جو کوئی مسجد میں کرے، قبر اس کی حشر تک روشن رہے. دیکھ کر مسجد کی رونق اے فتح، اے بھائی دیکھ کر مسجد کی رونق اے فتح، ہوتے ہیں شاداں جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد کی رونق دیکھ کر
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی. اب جو دعا کا اشعار ہے وہ کیا ہے؟ تو جو مسجد کی اعانت میں رہے حشر میں تیری شفاعت یہ کرے. تو اگر مسجد کی مدد میں تیار رہے، اعانت کرے، تو جو مسجد کی اعانت میں رہے حشر میں تیری شفاعت یہ کرے کہ مسجد بھی شفاعت کرے گی. دیکھیں نا حدیث پاک ہے کہ حجر اسود جو کعبۃ اللہ میں نصب ہے اور سنت رسول اللہ ہے، اس کو بوسہ دینا، چومنا. اب جو بھی حرم شریف میں ہوتا ہے وہ حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے نا، تو حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اس حجر اسود کو زبان عطا فرمائے گا اور وہ اپنی زبان سے اپنے بوسہ دینے والے کی سفارش کرے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے بوسہ دیا تھا، تو اس کی بخشش فرما. تو اس طرح سے مسجد بھی دیکھیں نا، قربانی کا جانور حدیث میں آیا کہ وہ اپنے قربانی کرنے والے کی سفارش کرے گا. تو اس طرح سے اللہ کا گھر بھی اپنی مسجد کی مدد کرنے والے، امداد کرنے والے کی سفارش کرے گی. مسجد تو جو مسجد کی اعانت میں رہے حشر میں تیری شفاعت یہ کرے. زندگی میں کر لے کچھ اللہ کے کام، ساتھ لے لے توشہ روز قیام. کہ اللہ نے تجھ کو زندگی دی ہے تو کچھ ایسے کام کر جا اپنی زندگی میں، کیا پتا تیری آنکھ کب بند ہو جائے، موت کا کیا بھروسہ. تو کچھ ایسے کام کر جا کہ روز قیام، قیامت کے دن توشہ آخرت کا تیرے ہاتھوں میں ہو. تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو آواز آئے کہ بندے تو اپنے ساتھ وہ خیرات کا کام لے کر آیا ہے جو تو نے اپنے ہاتھوں سے کیا، تیری بخشش اسی کے حوالے سے ہو جائے گی. قادری مسجد عجب دربار ہے جس کا ہر گوشہ بہشت آثار ہے. حلقہ ذکر خدا بھی ہے یہاں اور ذکر احمد مختار ہے. میرے جد امجد نے بانی قادری مسجد نے یہاں حلقہ ذکر اللہ قائم کیا. ماہانہ محافل، ہفتہ وار محافل، سالانہ محافل، محرم الحرام کی محافل، ان سب کا انعقاد کیا اور ساری زندگی خود کرتے رہے. ان کے بعد میرے والد ماجد مولانا صاحبزادہ علم الدین قادری علمی جن کا مزار باہر بنا ہوا ہے، وہ 1986 تک، جب تک کہ ان کا وصال نہ ہو گیا، وہ مسجد کی خدمت میں لگے رہے. اس قادری مسجد کی جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا 100 سالہ یوم تشکر منایا جا رہا ہے، اس مسجد کو انہوں نے اپنے خون سے آباد کیا، زندگی اپنی اس کے لیے وقف کی. نہ دن دیکھا نہ رات، جمعہ ہو، 5 وقتہ نمازیں ہوں، عیدین ہوں، محافل ہوں، ان سب میں بیماری ہونے کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں لگے رہے. قادری مسجد ہے جامع قادری، عاشقوں کو قادری دربار ہے. خانقاہ قادری علمیہ بھی ہے نا یہاں پر، خانقاہی نظام ہے یہاں، روحانی نظام ہے، پیری مریدی کا نظام ہے. سلسلہ قادریہ کی یہاں پر رونقیں ہیں، سلسلہ قادریہ کی تعلیمات ہیں. اور قادری مسجد کے نام سے یہ کراچی کی پہلی مسجد ہے. اس نام سے اس سے پہلے کوئی مسجد اس شہر میں نہیں تھی، یہ پہلی مسجد ہے. اور خانقاہ قادری علمیہ بھی اولین خانقاہ ہے قادریہ سلسلے کی، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے، بانی قادری مسجد نے سلسلہ قادریہ کی جو تعلیمات کو عام کیا ہے وہ کتابوں میں موجود ہے. جو حضرات پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، معلوم ہو جائے گا ان کو کہ سلسلہ قادریہ کی خدمات کس طرح انجام دی. حضور سیدنا غوث اعظم جو قادریہ سلسلے کے بانی اور پیشوا ہیں، ان کی تعلیمات کو کس طرح پھیلایا ہے.
کیسے پھیلایا ہے، کیسے فروغ دیا ہے. آخری شعر اس کا ایک، خدمت مسجد غلام قادری رحمت اللہ علیہ، خدمت مسجد غلام قادری وہ کرے جن پر خدا کا پیار ہے، جن سے اللہ پیار کرتا ہے. مسجد کی خدمت کرنے والے سے اللہ کیوں نہ پیار کرے کہ وہ اللہ کے گھر کی خدمت کر رہا ہے. دنیا میں کوئی کسی کے گھر کا خیال رکھے تو وہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے. تو یہ تو اللہ کی ذات پاک ہے کہ جو اللہ کے گھر کی خدمت کرے، اس کو آباد رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے. چنانچہ یہ قادری مسجد جو ہے اس وقت سے الحمدللہ دین کی خدمت میں مصروف ہے. اور میرے بزرگوں نے، میرے والد اور میرے دادا نے مجھ سے قبل، میں تو 1986 سے یہ خدمت انجام دے رہا ہوں، مجھ کو 35 سال ہو رہے ہیں اس ممبر و محراب کی خدمت کرتے ہوئے. 1986 میں جب میرے والد ماجد کا انتقال ہوا تو اس کے بعد اس مسجد کو میں نے الحمدللہ آپ لوگوں کے تعاون سے وسیع کیا، اور وہ حصہ، یہ حصہ وسیع ہو گیا. برابر میں جو حصہ ہے وہ محفل خانہ 11ویں شریف کے نام سے، جمعہ میں وہاں نماز ہوتی ہے. عام طور پر وہاں خواتین بیٹھتی ہیں، محفل میں آنے والی خواتین بھی بہت ساری ہیں جو سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھتی ہیں، اس سلسلے سے مریدین میں شامل ہیں. تو میں 1986 سے الحمدللہ اس مسجد کی خدمت اعزازی طور پر جس طرح ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو خدمت آپ خود دیکھتے ہیں، بے شمار موضوعات پر میں نے جمعہ میں تقریریں کی جو مجھ کو گنتی بھی یاد نہیں ہے. جو حضرات آنے والے مستقل اس قادری مسجد میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا جو باقاعدہ جمعہ ادا کرنے یہیں آتے ہیں، حالانکہ کہیں بھی جمعہ پڑھ سکتے ہیں، مگر ان کو روحانی سکون ملتا ہے. کئی لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ یہاں پر ہمیں تسلی ملتی ہے، یہاں آتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا جمعہ بڑا بھرپور ہو گیا، اور اگر کبھی نہ آنا ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے ہمارا جمعہ نہیں ہوا. اور جمعے کی نماز یہ جو تاخیر سے ہوتی ہے یہاں پر، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا، 100 سال سے یہی سلسلہ چل رہا ہے. اب بتاؤ، جب سے مسجد بنی 100 سال کا عرصہ ہو رہا ہے، 1921 سے لے کر 2021 میں یہی ٹائم چلا آ رہا ہے 3:30 بجے کی. وجہ کیا تھی کہ جب مسجد تعمیر ہوئی تو کراچی میں مسجدیں چند تھیں، چند گنتی کی تھی، جگہ جگہ گلی گلی کونے کونے میں مسجدیں نہیں تھیں. اب اگر کسی کا جمعہ رہ گیا ہو تو وہ کیا کرے گا؟ کیونکہ عام مسجدوں میں اگر جمعہ ہو گیا، اب اکیلا بندہ جمعہ نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ جمعے کے لیے شرط ہے کہ امام کے علاوہ کم از کم 3 بندے ہوں تو جمعہ ہوگا. خطبہ ہونا شرط ہے، خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہو سکتا. تو اب اگر کسی کا جمعہ رہ جائے تو بیچارہ ظہر کی نماز پڑھے گا اور کیا کرے گا؟ جمعہ تو چلا گیا اس کا. تو ہمارے بزرگوں نے، بانی قادری مسجد نے یہ وقت تاخیر والا رکھا کہ اگر کسی کا جمعہ کسی وجہ سے رہ رہا ہو، دیر ہو گئی ہو، تو وہ یہاں پر آ جائے، یہاں پر آ جائے اور جمعہ ادا کر لے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ دور دور سے آتے ہیں، بہت سے ایسے افراد ہیں جو کسی وجہ سے جمعہ دیر سے ہوتا ہے تو ان کو کہیں جمعہ نہیں ملتا، وہ یہاں پر آ جاتے ہیں. تو یہ 3:30 بجے کا وقت جو ہے نا، یہ 100 سال سے چلا آ رہا ہے. اور اگر کسی کو کبھی وسوسہ دل میں آ جائے، وسوسہ کہہ رہا ہوں میں، وسوسہ کیا ہوتا ہے کہ صاحب اتنی دیر سے نماز ہو رہی ہے، کوئی نماز مکروہ تو نہیں ہو رہی ہے، ایسا دل میں. میں نے ایک جمعے کو صرف اسی پر بیان کیا تھا، چند سال ہو گئے، شاید کہیں نہ کہیں ریکارڈ میں وہ بیان موجود ہوگا کہ میں نے اس میں اسی پر بیان کیا تھا کہ جمعہ جو ہوتا ہے اور ظہر کی نماز جو ہوتی ہے اس کا وقت کیا ہے. ایک ہی وقت ہے. جو ظہر کا وقت ہے جب تک رہتا ہے، جمعہ کا وقت بھی اس وقت تک رہتا ہے. جب ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا، جمعہ کا وقت بھی ختم ہو جائے گا. اور جب تک وقت ختم نہ ہو، فقہ حنفی کے مطابق
جب تک عصر کا وقت شروع نہ ہو جائے فقہ حنفی کے مطابق، اس وقت تک کوئی شخص ظہر بھی پڑھ سکتا ہے اور جمعہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور ظہر میں اور فجر میں کوئی مکروہ وقت نہیں ہوتا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ مکروہ وقت دوسری نمازوں میں ہوتا ہے، عصر کی نماز میں ہوتا ہے اور مغرب کی نماز میں بھی ہوتا ہے، لیکن ظہر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں کوئی مکروہ وقت نہیں ہے۔ یعنی اگر فجر کی نماز بھی آپ سورج نکلنے سے 2 منٹ پہلے بھی فجر پڑھ لیں گے تو فجر ہو جائے گی، کوئی مکروہ وقت نہیں ہوگا، کوئی کراہت نہیں ہوگی۔ اسی طرح ظہر یا جمعہ، عصر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ نے جمعہ پڑھ لیا، جمعہ بالکل ادا ہو گیا بغیر کسی مکروہ وقت کے، تو مکروہ وقت ہوتا ہی نہیں۔ تو ہمارے یہاں اس مسجد میں ایک وقت تھا، ہو سکتا ہے اب تو کسی اور بھی مساجد میں دیر سے نمازیں ہوتی ہوں گی جمعہ کی، لیکن ایک وقت یہ تھا کہ سوائے اس قادری مسجد کے کہیں بھی کوئی جمعہ اتنی تاخیر سے نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح عیدین کی نماز بانی قادری مسجد میرے جد امجد نے 10 بجے کا وقت رکھا، وہ 100 سال سے وہی وقت چلا آ رہا ہے، یعنی نئی بات نہیں ہے نا کوئی اعتراض کرے، ارے بھائی 100 سال سے تو ہو رہا ہے، 100 سال سے یہی وقت چلا آ رہا ہے۔ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ 10 بجے، تاکہ کسی کو نماز میں دیر ہو رہی ہو تو یہاں مل جائے نماز۔ تو بہت سے لوگ آتے ہیں، بڑا اجتماع ہوتا ہے عیدین میں، کثیر تعداد میں لوگ شامل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس قادری مسجد کو، جس کو 100 سال مکمل ہو رہے ہیں، اور میں نے اس کا 7 سالہ یادگاری مجلہ شائع کیا، یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں، اس میں 2 تصاویر ہیں۔ ایک تصویر اوپر جو بنی ہے یہ مسجد کی پرانی تصویر ہے، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی مسجد، ٹھیک ہے نا۔ ہو سکتا ہے نئے لوگوں نے تو نہیں دیکھی ہوں گی نا، کئی سال پہلے شہید ہو چکی، وہ نئی تعمیر ہو گئی۔ تو ایک طرف اوپر پرانی مسجد کا منظر ہے اور نیچے نئی مسجد کا منظر ہے باہر سے۔ تو یہ شائع ہو چکا ہوا ہے، جو حضرات چاہیں وہ باہر سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جمعہ میں ہم جو اشعار پڑھتے ہیں نا، بنا لو جنت میں اپنا گھر تم، خدا کے گھر کے معین ہو کر، نثار کر دو تو اپنا دھن من محب رب امین ہو کر، وہ انشاءاللہ پڑھیں گے بعد میں، لیکن بتانے کا مقصد ہے کہ وہ بھی میرے جد امجد نے، بانی قادری مسجد نے، اس مسجد کی تعمیر کے حوالے سے تحریر فرمائے تھے اس وقت، جو اب تک پڑھے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔